نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد تو بنا دی صبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی صبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاتی تا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منس انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حسم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر باری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ جناب صدر اور معزز اساتذہ کرام اور میری ایک ہی کشتی کی ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے۔ یہ آزاد وطن جس کی آزاد فضا میں ہم آج آزادی کی سانس لے رہے ہیں، اپنی زندگی امن و سکون سے گزار رہے ہیں، یہ آزاد وطن بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دے کر اس سرزمین کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ اپنی خون کی آبیاری ہی سے مسلمانوں کا لگایا ہوا یہ ننھا پودا آج ایک مضبوط درخت کی حیثیت سے دنیا کے ہر قسم طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب صدر، 14 اگست کا دن وہ دن ہے جس دن قائد اعظم اور برصغیر کے مسلمانوں نے علامہ محمد اقبال کے خواب کے تعبیر کو پاکستان کے شکل میں پیش کی۔ 14 اگست کا دن وہ دن ہے جس دن مسلمانوں نے دنیا پر واضح کر دیا کہ کروڑوں انسانوں کی دنیا میں ایک ایسی قوم بھی رہتی ہے جو اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے، اپنی الگ روایات رکھتی ہے اور اپنا الگ تہذیب رکھتا ہے۔ 14 اگست کا دن وہ دن ہے جس دن مسلمانوں نے دنیا پر واضح کر دیا کہ مسلمان جب بھی کسی مقصد کے حصول کے خاطر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنا مقصد حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں، چاہے انہیں اس مقصد کے حصول میں کتنا ہی خون دینا پڑے، کتنا ہی اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، کتنا ہی اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، لیکن وہ اپنا مقصد حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ جناب صدر، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، پاکستان کا ہر بچہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جان دینا چاہتا ہے۔ ہاں، میں بھی اپنے اندر یہی جوش و جذبہ رکھتا ہوں، وطن کے لیے جان دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی ماؤں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے خالد کی تلوار، محمد بن قاسم کی پکار، طارق بن زیاد کی الغار اور ٹیپو سلطان کی للکار بننا چاہتا ہوں۔ میرے ہر جرب میں ایوبی کی سرحد، غزنوی کی طرف اور ٹیپو کی شجاعت ہوگی۔ زمیں والو، سما والو، یہاں والو، وہاں والو، گواہ رہنا، ہاں گواہ رہنا، میں چھوٹا سے ایک لڑکا ہوں، پھر کام کروں گا بڑے بڑے انشاءاللہ۔ جناب صدر، 14 اگست مسلمانوں کی تاریخ کا وہ دن ہے جس دن مسلمانوں نے دنیا اسلام کی تحفظ کے خاطر ایک ایسی قوت کو جنم دیا جس سے کفر کے قدم لڑکھڑانے لگے اور مسلمانوں کو اسلامی دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی ہمت پھر سے پیدا ہو گئی۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہم نے یہ پاک سرزمین اسلام کی سربلندی کے لیے حاصل کی تھی۔ ہمارا اولین مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی اسلامی اقدار کے مطابق بسر کر سکیں، ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے آزاد ہو، ہمارے نظامی معیشت، معاشرت، سیاست، اقتصادیات اور تعلیمی نظام میں اسلامی روح کار فرما ہو، ہمارے چال ڈال، کردار و گفتار یہ اعلان کرے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے۔ جناب صدر، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گزشتہ اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے منزل کو پا لیا ہے، کیا ہم اپنے منزل تک پہنچنے والے راستے پر گامزن ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں تو کیا ہم نے اپنے منزل کے راہ متعین کر لی ہے میرے بھائیوں۔ جناب صدر، مجھے افسوس ہوتا ہے جب چند پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کھیا دیا۔ میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کھیا دیا۔
پاکستان نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا، تم اور کیا چاہتے ہو؟ ملک اپنے پیاروں کو زرخیز زمین دیتا ہے، عظیم الشان پہاڑ دیتا ہے، بڑے بڑے دریا دیتا ہے، صحت بخش موسم اور عمدہ آب و ہوا دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر قیمتی معدنیات دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں تو پاکستان نے ہمیں دی ہے اور دل کھول کر دی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ انگور، انار، پکی پکائی روٹی اور شیرینی مل جائے تو ناممکن ہے۔ یہ چیزیں پاکستان میں نہ زمین کے نیچے سے نکلتی ہے اور نہ درختوں پر لگتی ہے۔ ان چیزوں کا پیدا کرنا اور حاصل کرنا تو ملک کے باشندوں کا کام ہے میرے بھائیوں۔ جناب صدر، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا یہ وطن آج دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ آج پاکستان ایک ایسی قوت ابھر کر سامنے آیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوت ہمارے وطن کی طرف میلی نظر سے دیکھنا تو کیا، ہمارے وطن کی طرف نظر اٹھا بھی نہیں سکتے انشاءاللہ۔ میں اپنی تقریر کا اختتام چند اشعار سے کرتا ہوں۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوست کی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ والسلام۔ ہلو، میں کہوں گا کیسے لگی آپ کے بہت ہو، کیسے لگے داولی تصویر سر دعوت نہیں چھت تھے آواز ملا آواز جیل کے کیسے لگے بہت ہی مولانا سے خدا حافظ رحمت اللہ۔ بہت اچھی شہید عمر حیات ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 چرچا کے طالب علم تھے۔ اب میں کرتا ہوں۔